السلام علیکم۔ علم بیان کی پہلی صورت تشبیہ ہو گئی تھی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے علم بیان کی دوسری صورت استعارہ۔ اس کے معروضی سوالات پہلے کی طرح، استعارہ عربی لفظ مستعار سے ماخذ ہے۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا، عاریہ پن لینا کے ہیں۔ استعارہ میں لفظ کے مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں، تشبیہ میں اس کے حقیقی معنی مراد لیے جاتے ہیں، لیکن استعارہ میں اس لفظ کے مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ اب ایک اور چیز کہ استعارہ میں ایک چیز کو ہو بہو، کہ استعارہ میں جس چیز جو لفظ ادھار لیا جا رہا ہوتا ہے بالکل وہی ہو بہو وہی قرار دیا جاتا ہے۔ تو ہے کہ استعارہ میں ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز جیسا بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد استعارہ کے 3 ارکان ہیں، مستعار لہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ میں مستعار لہو اور وجہ جامع کا ذکر نہیں ہوتا۔ میں نے مثال دے دی ہے کہ ماں نے کہا میرا شیر آیا، اب اس میں میرا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کیا ہے، تو ہم نے جملے کی بناوٹ کے حساب سے کہ ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے، تو بیٹا میرا کی جگہ بیٹا آ جائے گا۔ بیٹا کیا ہوگا؟ مستعار لہو ہوگا، شیر جو ہوگا مستعار منہ ہوگا۔ اب دیکھیں ہمیں وجہ جامع پھر بھی نہیں دی گئی۔ اب وجہ جامع ہم نے جو ہے مستعار لہو دیا گیا ہوتا ہے، اس کی خوبی دیکھنی ہوتی ہے۔ جو مستعار لہو ہوتی ہے اس کی اپنی وہ حقیقی خوبی ہوتی ہے، اور شیر کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ بہادری۔ تو جو شیر بیٹے کے لیے لی جا رہی ہے خوبی وہ ہے بہادری، تو بہادری ان دونوں کی کیا ہے؟ مشترک خوبی ہے، دونوں میں پائی جاتی ہے، تو یہ وجہ جامع کہلاتی ہے۔ اس کے بعد تعریف پہ آتے ہیں کہ جب ایک لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے، اب حقیقی معنی کیا ہے؟ اس میں شیر مراد، شیر کہا جا رہا ہے کہ بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو۔ جیسے اب دیکھیں بیٹا، بیٹا کے لیے لفظ ادھار لیا جا رہا ہے شیر۔ اب بیٹا جو ہے اس کے اندر ایک خاصیت پائی جاتی ہے، صفت پائی جاتی ہے کہ وہ بہادر ہے، اور شیر کی خوبی بھی بہادر ہے، تو ان دونوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو لازمی۔ یہ نہ ہو کہ بیٹا ڈرپوک ہو اور ادھر شیر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو، تو وہ جو ہے تشبیہ کے علاوہ مطلب الٹ تعلق ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ تشبیہ کا تعلق موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ارکان استعارہ۔ استعارہ کے 3 ارکان مندرجہ ذیل ہیں۔ مستعار لہو، اب دیکھیں اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ مستعار لہو جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے، ادھر بیٹے کے لیے لفظ ادھار لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے مستعار منہ، جس سے لفظ ادھار لیا جائے، شیر سے لفظ ادھار لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے وجہ جامع، مستعار لہو اور مستعار منہ کی مشترک خوبی کو وجہ جامع کہتے ہیں۔ اب ایک شعری مثال ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ اب اس میں جو شیر ہے لفظ مستعار لہو ہے، یعنی یہ مستعار منہ کہلائے گا، مستعار منہ، اور اس کے یہ جو مستعار لہو ہے جس کے لیے لفظ ادھار لیا جا رہا ہے، اب لفظ کس کے لیے ادھار لیا جا رہا ہے؟ یہ مرزا سلامت دبیر کا شعر ہے، اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شعر، ان کے لیے لفظ شعر ادھار لیا جا رہا ہے۔ تو مستعار منہ جو ہوگا شعر ہوگا، اور مستعار لہو حضرت عباس کے لیے لیا جا رہا ہے، اور ان دونوں کی وجہ جامع جو ہے بہادری ہے۔ اسی طرح کی اور مثالیں ہیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس طرح کی ایک اور مثال بھی ہے کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا شہر میں، ایک چراغ تھا نہ رہا۔ یہ جو ہے نذیر اکبر آبادی نے غالب کے لیے کہا تھا۔ تو اس میں جو چراغ ہے، چراغ روشنی پھیلاتا ہے، تو یہ جو چراغ لفظ ادھار لیا جا رہا ہے یہ غالب کے لیے لیا جا رہا ہے۔ اور جو چراغ سے نکلنے والی روشنی ہے، تو وہ روشنی جو ہے عالم کو منور کر رہی ہے، روشن کر رہی ہے، تو اسی طرح غالب جو ہے اس کی شاعری بھی منور کر رہی ہے۔ تو یہ چراغ جو ہے لفظ غالب کے لیے ادھار لیا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔